بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادب نمبر 92. ایک دفعہ ایک دوسرے شخص کا یہ ہوا کہ ان کو ایک اور شخص سے بھی کچھ کہنا تھا اور آنے سے یہ بھی مقصود تھا. انہوں نے جانا چاہا تھا مگر خود ناواقف تھے اور وہ آدمی اس وقت ملتا بھی نہیں، اس لیے ان کو مشورہ دیا گیا کہ شام کو ملنا. گو ان میں کوئی خلجان پیش نہیں آیا، لیکن اور بعض مہمانوں کو ایسا قصہ پیش آیا کہ اس دوسرے کام میں چلے گئے اور دیر ہو گئی. یہاں کھانے میں انتظار کی تکلیف ہوئی، پھر گھر والے دیر تک کھانا لیے بیٹھے رہے، جس میں حرج بھی ہوا، دل تنگ بھی ہوا. اس لیے مناسب یہ ہے کہ جہاں طالب و تابع بن کر جائے، دوسرے حوائج نہ لے جائے. بعض اوقات غیر مقصود قصوں میں ضروری مقصود کی رعایت فوت ہو جاتی ہے اور ضرر ہوتا ہے. ادب نمبر 93. ایک شخص کا اور قصہ ہوا. عشاء کے بعد آپ کہنے لگے کہ میں ایک جگہ سے رضائی اوڑھنے کے لیے لے آؤں. تب ان سے کہا گیا کہ اس وقت مدرسے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تم پکار کر سب کو بے آرام کرو گے، اور ان کو کپڑا دیا گیا. اور اس وقت افسوس ہوا کہ یہ دن میں کیا سوتے تھے. یہ کام کرنا جب ضروری تھا تو سویرے سے کر کے فارغ ہونا لازم تھا. ہدیہ دینے کے آداب. ادب نمبر 94. اس میں کچھ آداب ہدیے کے مختصراً لکھتا ہوں جن کا لحاظ نہ رکھنے سے ہدیے کا لطف اور اصلی غرض یعنی ازدیاد محبت فوت ہو جاتی ہے. نمبر 1. جس کو ہدیہ دے پوشیدہ دے، آگے اس کو مناسب ہے کہ ظاہر کر دے. اب الٹا قصہ ہے کہ دینے والا اظہار کی اور لینے والا اخفاء کی کوشش کرتا ہے. نمبر 2. اگر ہدیہ غیر نقد ہو تو حتی الامکان مہدی الیہ کی رغبت کی تحقیق کر لے، ایسی چیز دے جو اسے مرغوب ہو. نمبر 3. ہدیہ دے کر ہدیے سے پہلے اپنی کوئی غرض پیش نہ کرے کہ مہدی الیہ کو شبہ خود غرضی کا ہوتا ہے. نمبر 4. مقدار ہدیے کی اتنی زیادہ نہ ہو کہ مہدی الیہ کی طبیعت پر بار ہو، اور کم جتنا چاہے ہو، مذائقہ نہیں. اہل نظر کی نظر مقدار پر نہیں ہوتی، خلوص پر ہوتی ہے، اور زیادہ ہونے کی صورت میں واپسی کا احتمال ہوتا ہے. نمبر 5. اگر مہدی الیہ کسی مصلحت سے واپس کرنے لگے تو وجہ واپسی کی تحقیق کر کے آئندہ اس کا خیال رکھے، لیکن اس وقت اصرار نہ کرے. البتہ جو وجہ بنا واپسی کی ہے، اگر وہ وجہ واقعی نہ ہو تو اس کے عدم وقوع کی اطلاع فوراً کرنا بھی مضائقہ نہیں بلکہ مستحسن ہے. نمبر 6. جب تک مہدی الیہ پر اپنا خلوص ثابت نہ کر دے، ہدیہ پیش نہ کرے. نمبر 7. حتی الامکان ریلوے پارسل کے ذریعے ہدیہ نہ بھیجے کہ مہدی الیہ کو کئی طرح کا اس میں تعب ہوتا ہے. آداب خط و کتابت. ادب نمبر 95. اس میں کچھ آداب خط و کتابت لکھتا ہوں. نمبر 1. خط کی عبارت اور مضمون اور خط بہت صاف ہو. نمبر 2. ہر خط میں اپنا پورا پتہ لکھنا ضروری ہے. مکتوب الیہ کے ذمے نہیں ہے کہ اس کو حفظ یاد رکھا کرے. نمبر 3. اگر کسی خط میں پہلے خط کے کسی مضمون کا حوالہ دینا ہو تو پہلا خط بھی اس مضمون پر نشان بنا کر ہمراہ بھیجے تاکہ سوچنے میں تعب نہ ہو، اور بعض اوقات یاد ہی نہیں آتا. نمبر 4. ایک خط میں اتنے سوالات نہ بھر دے کہ مجیب یعنی جواب دینے والے پر بار ہو. 4 یا 5 سوال بھی بہت ہیں، بقیہ جواب آنے کے بعد پھر بھیج دے. نمبر 5. کثیر المشاغل مکتوب الیہ کو پیام السلام پہنچانے سے معاف رکھے. اسی طرح اپنے معظم اور بڑے کو بھی تکلیف نہ دے. خود ان لوگوں کو براہ راست جو لکھنا ہو وہ لکھ دے، اور جو کام مکتوب الیہ کے لیے مناسب نہ ہو اس کی فرمائش لکھنا تو اور بھی بدتمیزی کی بات ہے. نمبر 6.
اپنے مطلب کے لیے بیرنگ خط نہ بھیجے۔ نمبر 7، بیرنگ جواب بھی نہ منگائے۔ بعض اوقات یہ شخص ڈاکیے کو نہیں ملتا اور وہ اس خط کو واپس کر دیتا ہے تو بلا ضرورت مجیب یعنی جواب دینے والے پر تاوان پڑتا ہے۔ نمبر 8، جوابی رجسٹر خط بھیجنا خلاف تہذیب ہے۔ حفاظت میں تو غیر جوابی رجسٹری کے برابر ہوتی ہے، پھر اتنی بات اس میں زیادہ ہے کہ مکتوب الیہ لے کر انکار نہیں کر سکتا۔ سو ظاہر ہے کہ اپنے معظم کو بھیجنا گویا اس کے یہ معنی ہے کہ اس پر بھی جھوٹ بولنے کا شبہ کیا جاتا ہے۔ سو کتنی بڑی بے ادبی ہے، یہ قریب سوئے آداب کے ہیں، اور اسی قسم کے آداب معاشرت کسی قدر بہشتی زیور کے 10ویں حصے میں لکھ دیے ہیں، ان کو بھی ملاحظہ فرما لیا جائے، جن میں سے بعضیں عنقریب ذیل میں بھی مذکور ہیں۔ اور خلاصہ ان تمام تر آداب کا یہ ہے کہ اپنے کسی قول یا فعل یا حال سے دوسرے کی طبیعت پر کوئی بار یا پریشانی یا تنگی نہ ڈالے۔ یہی خلاصہ ہے حسن اخلاق کا۔ جو شخص اس قاعدے کو مستحضر کر لے گا وہ زیادہ تفصیل سے مستغنی ہو جائے گا، اس لیے اس فہرست کو بڑھایا نہیں گیا۔ البتہ اس قاعدے کے لحاظ کے ساتھ اتنا کام اور کرنا پڑے گا کہ ہر قول و فعل کے قبل ذرا سوچنا ہوگا کہ ہماری یہ حرکت موجب ایذا تو نہیں ہوگی، پھر غلطی بہت کم ہوگی اور چند روز کے بعد خود طبیعت میں صحیح مذاق پیدا ہو جائے گا کہ پھر سوچنا بھی نہ پڑے گا، یہ سب امور طبعی امور کی مانند ہو جائیں گے۔